بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستويه ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. سورہ نحل کی آیات ہیں جن کی تفسیر و ترجمہ ہم سن رہے ہیں، اور جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان یہ فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو عام انسانوں پر یا بادشاہوں پر قیاس کر کے کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کو اس مثال پر پیش کرنا نہایت بیوقوفی اور احمقانہ پن کی بات ہے۔ اور یہ کون لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے اختیار میں نہ آسمانوں کی روزی ہے نہ زمین کی روزی ہے، نہ وہ آسمان سے ایک دانہ اگانے کے لیے پانی برسا سکتے ہیں اور نہ زمین سے وہ ایک بیج اگانے پہ قدرت رکھتے ہیں۔ ان کی عبادت کرتے ہوئے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جیسے دنیا میں بادشاہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ وزیر سے ملاقات کریں، وزیر تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ چپراسی سے بات کریں، چپراسی سے پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ چپراسی کو پہلے گفٹ میں مٹھائی پیش کر دیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے ان دیوی اور دیوتاؤں کو راضی کر لیں، ان لوگوں کو راضی کر لیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سفارش کر دیں۔ لہذا مٹھائی کے ڈبے لے جا کر اس پر چڑھا دیتے ہیں کہ پہلے یہ خوش ہو جائیں گے، اس کے بعد جب یہ خوش ہو جائیں گے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے، اور وہ اس طرح سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت نمبر 73 میں جو سورہ نحل کی آیت ہے اس میں بیان فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسی مثالیں بیان مت کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اس نے کسی کو اختیار دے رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں کو اختیار دے دیا ہو اور وہ اپنے اختیار سے کام کر رہا ہو۔ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تمام چیزوں کا اختیار اور تمام تدبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، اور وہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی کہ جو آسمانوں سے اور زمین سے ذرا سی بھی ذرہ برابر بھی رزق کے مالک نہیں ہیں۔ لا یملک جنہیں اختیار ہی نہیں، چونکہ مالک ہی کو تو اختیار ہوتا ہے۔ آپ کسی چیز کے مالک ہی نہیں ہیں تو آپ کو اختیار کس چیز کا ہے؟ آپ جس چیز کے مالک ہیں اس میں آپ کو اختیار ہے، تو جو چیز میری ملکیت ہے آپ کو اس میں کیا اختیار ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اختیار ہی نہیں ہے، وہ قادر ہی نہیں ہے، وہ مالک ہی نہیں ہے، نہ آسمان پر اور نہ زمین پر شیئن کسی بھی چیز کے، ولا یستطیعون کوئی سمجھے کہ بعد میں ہو جائیں گے، نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتے، وہ مالک ہو ہی نہیں سکتے، نہ آج ہے نہ آج کے بعد ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسی مثالیں مت پیش کیا کرو کہ آپ چھت پر چڑھیں گے تو پہلے آپ کو زینے کی ضرورت ہے، تو پہلے زینا ہونا چاہیے پھر اس کے بعد چھت ہونی چاہیے۔ آج تو سائنس نے زینے میں نے سب ختم کر دی، اب کیا کریں گے؟ اب تو لفٹ سے یوں جا رہا ہے سیدھا اوپر کو، اب وہ تو پہلے بات تھی، پہلے اس سیڑھی پہ قدم، پھر اسی پہلی پہ قدم، پھر اس پہ قدم، پھر اس پہ قدم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کے لیے یہ مثالیں بیان مت کرو، اس لیے انہوں نے اپنے دیوی دیوتاؤں کو گھڑ لیا۔ پہلے زندہ تھے
تو ان کے چرنوں میں جھکتے تھے. جب وہ مر گئے تو اب ان کی مورتیوں پر، ان کی تصویروں پر جو ہے ان تو کر رہے ہیں کہ راضی ہو جائیں گے. اب بھلا بتائیے وہ پتھر کی رکھی ہوئی مورتی، وہ بنا ہوا اسٹیچو، وہ کسی انسان یا کسی جانور کی شکل، اس کو کیا لینا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ مگر آپ ذرا ان سے پوچھیے تو ان کے عقیدے میں، ان کے ذہن و دماغ میں، ان کے خون میں اور ان کی ہر چیز میں بات بسی ہوئی ہے کہ ان کے بغیر کیسے کام ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ مالک راضی ہو نہیں سکتا. مالک بھی ہے مگر یہ اس کے شریک ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. جیسے چھوٹے چھوٹے بچے گڈے اور گڑیا کو لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں بات، ان کا نکاح پڑھوا رہے ہیں، ان کی شادیاں ہو رہی ہیں، ان کے وواہ ہو رہے ہیں، ان سے باتیں کر رہے ہیں. ان کو کیا پتا گڈے گڑیا کو یہ ہم سے کیا ہو رہا ہے، مگر بچے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بولتے ہیں. جیسے آپ کارٹون دیکھتے تو آپ کو ہنسی آتی ہے، لیکن بچہ جو چھوٹی عمر کا ہے وہ کارٹون کو حقیقت سمجھتا ہے. وہ کارٹون جو بول رہا ہے سمجھتا ہے یہ آدمی، اسے اتنی عقل کہاں ہے کہ یہ کارٹون ہے یا یہ ویسے ہی بول رہا ہے. آپ سمجھتے ہو کہ کیا دیکھ رہا ہے، بچے کو وہی اچھا لگتا ہے اور کارٹون لے کے بیٹھ جاتا ہے کیونکہ اس کی عقل اتنی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں بیان کی کہ ہم مثال بیان کرتے ہیں. ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بیان کی کہ ایک شخص غلام ہے، اور ایسا غلام کہ وہ پوری طرح مجبور ہے. غلام کی بھی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں. ایک غلام تو وہ ہے جسے آقا نے اجازت دے رکھی کہ تم کما بھی سکتے ہو، کھا سکتے ہو، مزدوری کر سکتے ہو اور اپنے پاس رکھ سکتے ہو. جو آپ نے کمایا وہ آپ کا ہی ہو گیا. ایک غلام ایسا ہوا کرتا تھا کہ اس کی کتابت ہو جایا کرتی تھی کہ آپ کمانے کہیں سے بھی مجھے آپ کو اتنے روپے دے دیجیے، آپ آزاد ہو جائیں گے. یہ مکاتب کہلاتا تھا، اس کی کتابت ہو گئی. اور ایک غلام وہ خالص غلام ہے، اس کو کوئی اختیار نہیں، ہم جہاں کہیں گے آپ کو جانا ہے، ہم کہیں بیٹھے تو بیٹھنا ہے. تو ایک وہ شخص ہے جو کسی کا غلام ہے اور مملوک ہے، یعنی اس کا مالک بھی دوسرا ہے. کسی چیز پر وہ قادر نہیں ہے، اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر سکتا. اور اس کے بالمقابل ایک وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے بہت ساری روزی دے رکھی، رزق حسن دے رکھا ہے، اور وہ اس پر ایسا اختیار رکھتا ہے کہ جہاں چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. سرًا، چھپا کر بھی چاہے تو خرچ کر لے، وہ جہرًا، اور چاہے تو علانیہ خرچ کر دے، اسے کوئی روک ٹوک نہیں، کیونکہ وہ خود اس مال کا مالک ہے. کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں کہ ایک اپنے مال میں پورا اختیار رکھتا ہے، اس کے پاس مال بھی ہے اور مال خرچ کرنے کا پورا اختیار بھی ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے دن میں یا رات میں علل اعلان یا چھپ کر جس طرح خرچ کرنا چاہے، ایک وہ شخص ہے. اور ایک وہ ہے کہ جس کو بیچارے کو نہ مال کمانے کی اجازت ہے نہ خرچ کرنے کی اجازت ہے، وہ دوسروں کا غلام ہے. تو کیا عقل انسانی دونوں کو برابر قرار دے سکتی ہے؟ عقل انسانی دونوں کو برابر قرار دے ہی نہیں سکتی. تو بالکل اسی طرح یہاں تو کم سے کم یہ غلام اور مالک اپنی پیدائش میں جیسے ہی ہیں، شکل و صورت میں تو ایک ہی جیسے ہیں، لیکن جب یہ دونوں اختیارات نہیں ہیں تو دونوں برابر نہیں ہیں. تو وہ جو پتھر کی بے جان مورتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیسے برابر ہو سکتی؟ وہ اس انسان کے برابر بھی نہیں ہو سکتی جس میں چلنے کا اختیار ہے، جس میں کم از کم بولنے کا اختیار ہے، جس میں کم از کم کچھ کہنے کا اختیار ہے، وہ اس کے نہیں ہو سکتی. تو ایک خالق کے برابر مخلوق کیسے ہو سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کیسے ہو سکتی ہے، اسے اختیار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کو اگر غور کریں اور آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی مثال سے بیان فرما دیا کہ اگر جس کے پاس معمولی درجے کی بھی عقل ہوگی تو وہ کہے گا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو پھر کیسے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے، وہ پرستش کے قابل کیسے ہو سکتا ہے، وہ سر جھکانے کے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ قوم کتنی احمق ہوگی، وہ کتنی بیوقوف ہوگی، اور اس قوم کی عقل کہاں ہوگی کہ جو اس کو بھی مالک اور مختار سمجھ کر کے اس کی پرستش کر لے گی. هل یستوون، کیا یہ برابر ہیں؟ یہ فیصلہ آپ پر چھوڑ دیا گیا اور یہاں آیت کر دی گئی، وقفہ چھوڑ دیا گیا تاکہ آپ خود جواب دو. پھر کہا گیا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات کے لیے ہیں. ترجمہ رہ گیا تھا، میں نے مفہوم سمجھایا. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے عبدا، ایک ایسے غلام کی، مملوکا جو دوسرا اس کا مالک ہو، مملوک جو دوسرے اس کی ملکیت ہو. لا يقدر على شيء، وہ کسی چیز پہ قادر ہی نہ ہو. ملازم قادر ہوتا ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دے گا چلا جائے گا، لیکن غلام کی بات دوسری ہے.
وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا، اور دوسرا شخص کون ہے کہ وہ جس کو ہم نے بہت سارا رزق حسن دے رکھا ہو، وہ امیر رئیس شخص ہو، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اور وہ جو کچھ ہم نے اس کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتا ہے سر چھپا کر بھی، جہرن علی الاعلان بھی، هل يستوون، کہ یہ دونوں برابر ہیں؟ جواب آئے گا نہیں۔ تو جب یہ دونوں برابر نہیں تو پھر یہ کیسے برابر ہو جائے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، ان کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں، وہ نادان ہیں، وہ بے عقل ہے، انتہائی مورکھ اور بے وقوف ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دونوں برابر نہیں۔ پھر دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی، یہ تھی قدرت کی مثال۔ اس کے علاوہ دوسری مثال اللہ نے بیان فرمائی نفع اور نقصان والی، یہ سمجھنے اور نہ سمجھنے والی، کہ یہ جس کو پکار رہے ہیں وہ جواب بھی نہیں دے سکتا۔ وضرب اللہ مثلا رجلین، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے دو شخصوں کی، احدہما ابکم لا یقدر علی شیء، ان میں ایک شخص گونگا اور بہرا ہے، لا یقدر علی شیء، وہ کسی چیز پہ قادر ہی نہیں۔ جو پیدائشی گونگا ہوتا ہے، بہرا ہوتا ہے، وہ گونگا بھی ہوتا ہے، تو یہاں ابکم بول کر کے بہرا گونگا دونوں مراد لیا ہے۔ ایک ایسا شخص ہے جو بہرا بھی ہے، سنتا بھی نہیں، اور گونگا بھی ہے، گونگا اس لیے اسے سنا ہی نہیں ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر، تو وہ جانے کیا چیز، کیونکہ بچہ جو کام سے سنتا ہے وہی تو سیکھتا ہے، لہذا جو پیدائشی بہرا ہے وہ گونگا بھی ہوگا۔ تو وہ گونگا ہے، بہرا بھی ہے، لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولاہ، اور وہ اپنے مولا پر، اپنے آقا پر بوجھ بھی ہے، اینما یجاہل یاتی بخیر، اس کا مالک اس کو جہاں بھی بھیجتا ہے وہ کوئی صحیح کام ہی نہیں کرتا۔ کیا صحیح کام کرے گا؟ سنتا ہی نہیں، تو اور جب اس کو سنائی نہیں دے گا صحیح کام کیا کر کے لائے گا؟ وہ کہے گا یہ اٹھا کر لا، تو کچھ اور اٹھا کر لائے گا۔ جہاں بھی وہ اس کو بھیجتا ہے یوجہہ لا یاتی بخیر، تو وہ کوئی خیر کا صحیح کام، درست کام کرتا ہی نہیں۔ ایک تو یہ ہوا، اور دوسرا کون ہے؟ ومن یأمر بالعدل، اور دوسرا شخص وہ ہے جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، جو فیصلے پہ قدرت رکھتا ہے، حاکم ہے، قاضی ہے، اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر بھی ہے۔ حل یس، اللہ تعالیٰ کے بیچ میں پوچھتا ہے کہ یہ دونوں برابر ہیں؟ حل یستوی ہو، کیا یہ اور وہ برابر ہو جائیں گے دونوں؟ آپ کہیں گے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بتائیے کہاں گونگا اور بہرا اور کسی کام کے کرنے کے قابل نہ ہو، اور ایک شخص ہر چیز کرنے کے قابل ہو، بیٹھے تو لوگوں کے بیچ انصاف کر دے، اور وہ حق پر بھی ہو، صحیح راستے پر بھی ہو، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو ایک حضرات نے تو یہ کہا کہ یہ مثالیں دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل معبودوں کی جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے، اور دوسرے حضرات نے کہا یہ مثالیں ہیں مومن اور کافر کی۔ مومن ایسا ہے جیسے وہ سیدھی راہ پر ہے اور انصاف کی بات کر رہا ہے، اور کافر ایسا ہے کہ گونگا اور بہرا، اسے کچھ پتہ ہی نہیں، وہ نہ کان سے حق بات سنتا ہے، نہ زبان سے حق بات کہتا ہے، اسے کیا مطلب ہے؟ اسے حق سے اور ناحق سے کیا لینا دینا ہے؟ اس کے تو سامنے اپنی دنیا رکھی ہوئی ہے، بس وہ پوری ہو جائے۔ ابھی اسے کوئی بتا دے گا کہ اس پیڑ سے آپ کی مراد پوری ہو رہی ہے، وہاں پہنچ جائے گا۔ ابھی اسے کوئی بتا دے گا کہ مراد تمہاری بچھو سے پوری ہو رہی ہے، میری ہو گئی تھی بچھی سے پوری، تو آپ کی بھی ہو جائے، اچھا تو بچھو کے پاس چلا جائے گا۔ تو وہ تو اس کے سامنے تو کچھ ہے نہیں بیچارہ، گونگا اور بہرا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کوئی اسے کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے سامنے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن پڑھ دیں تو اسے کچھ لینا دینا نہیں، کوئی اور پڑھ رہے تو اسے کچھ لینا دینا نہیں، اسے کیا اسے ہے کہ اس میں کیا لکھا اور کیا نہیں لکھا، اسے اس سے کیا لینا دینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے فیصلہ کر لیجئے کہ اہل ایمان اور اہل باطل، اہل کفر برابر نہیں ہو سکتے، کسی حال میں نہیں ہو سکتے۔ پوری کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی بات بتا رہی ہے، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم کو بیان کیا گیا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کا غیب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ کہیں اسی کو سمجھایا گیا عالم الغیب والشہادہ، کہیں کہا گیا علام الغیوب، لہذا جو چیزیں غیب میں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ یہ درمیان میں جملہ یہ آیا کہ چونکہ انسان آخرت کا انکار کرتا ہے، قیامت کا انکار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کہہ کر نہیں آئے گی، وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب، اور رہا قیامت کا معاملہ تو وہ تو پلک جھپکنے کے مانند ہے، جیسے آنکھ پلک جھپکتی ہے اتنی جلدی، بلکہ وہ بھی دیر لگے گی، او هو اقرب، یہ اس سے بھی زیادہ قریب،
بعض حضرات نے اس سے مراد لیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. لوگ تو کیسے زندہ ہوں گے, پھر لگیں گے مہینے. نہیں, ایک پلک جھپکنے میں جس طرح ہو جاتا ہے اسی پلک جھپکنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کر دے گا. اسی طرح قیامت اتنی نزدیک اور اتنی قریب ہے. بار بار جب آخرت کی بات کی جاتی تو وہ آخرت کی بات کو مانتے نہیں, تو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں یہ بات کہی, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو آیات آئی ان میں دلائل سے سمجھایا کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا, ذرا دلیل سنو. کہیں اور ڈھونڈ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سب کہیں اور سے ڈھونڈیں گے جا کر, یا دلیل زمین پر نہیں ہے, چاند پہ چلیں گے, وہاں جا کے دیکھیں گے پانی ہے کہ نہیں. چاند پہ نظر آئی تو ذرا مریخ پہ جا کے دیکھیں گے شاید وہاں کچھ ہے یا نہیں ہے, اور مریخ پر کچھ نظر نہیں آیا تو ذرا پھر اب اور کسی اور اس کے پاس چلیں گے. ارے کم بختو نالائق ہو, تو یہ زمین پر ہزاروں نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجود ہیں, چاند پر جا کے کیوں پیسہ برباد کر رہے ہو, وہاں کیوں جا کر برباد کر رہے ہو سارا پیسہ؟ یہاں پر موجود ہے ساری کی ساری چیزیں, تم خود اپنے آپ کو دیکھ لو. اللہ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا. کس حال میں؟ لا تعلمون شیئا, تم کچھ بھی نہیں جانتے. جس وقت بچے کی ولادت ہوتی ہے وہ کچھ جانتا ہے؟ کتنی عقل ہوتی ہے اس کی؟ اتنا عقل ہوتی ہے. گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے, اس گوشت کے لوتھڑے میں کیا ہے, تو کس قابل ہے, اس کا دل کیا سوچ سکتا ہے؟ وہ زبان سے بولنے کے تب قابل نہیں ہوتا, ہاتھ پیروں سے چلنے کے لائق نہیں ہوتا, منہ میں دانت نہیں ہوتے, دماغ کتنا چھوٹا ہوتا ہے, رفتہ 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 پھر دماغ اس کا کام کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حالت میں نکالا, لا تعلمون شیئا, کہ ماں کے پیٹ سے گریجویٹ آتا ہو سکتا ہے آج کے دور میں آنے لگا ہو. بعض لوگ کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں بھی سنتے سنتے آدمی جو ہے وہ بہت بڑا عالم ہو جاتا ہے. جب سنتا ہے ماں کے پیٹ میں سن کے عالم ہو گیا تو بڑی آج کا اتنے سائنٹیفک دور میں بھی نہیں ہوا. ماں کے پیٹ سے تو سب ایسے ہی آتے ہیں, بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیتا ہے. مگر دیو مانائی کہانیاں بہت کچھ بنا دیتی ہیں. اگر ایسا ہوا کرتا تو پھر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت کیا تھی بعد میں قرآن پڑھنے کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے پیٹ میں پڑھا دیتا, جبریل وہیں آتے اور پڑھتے چلے جاتے. ان کو پھر یاد کرنا پڑا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا پڑا, صحابہ کو محنت کرنا پڑی, وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی زبان ہوتے ہوئے عربی سیکھنی پڑی, یہ سارے کام کرنے پڑے. تو یہ تو بعد میں آ کر سیکھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آ کر بتاتا ہے. مگر اب بعض آدمی آ کر آپ کو کہہ دیتا ہے کہ ایک بچہ فلاں صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے گیا, جب وہ امام صاحب کے پاس پڑھنے گیا تو وہاں تک پڑھتے پڑھتے وہ تو جب یہ پڑھا اس میں دوسرا پڑھا, پھر تیسرا پڑھا, پھر چوتھا پڑھا, پانچواں پڑھا. امام صاحب دنگ رہ گئے, یہ کہاں سے پڑھا جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری امی پڑھا کرتی تھی, میں نے ماں کے پیٹ میں یاد کر لیا. آپ نے کہا سبحان اللہ ماشاء اللہ, ماں کے پیٹ میں یاد کر لیا. عجیب. اب اس میں وہ کچھ دھیان نہیں دے رہا. اگر یہ بات ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نہیں کہ پھر تو انبیاء کرام پڑھ کر آ جایا کرتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لا کر وہ دکھایا گیا کہ پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق, اب کہہ رہے ہیں ماں بھی قاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ کو ایک کاغذ پر یا کسی بھی ٹکڑے پر آپ کو لکھ کر دکھایا گیا تھا آپ پڑھیے, ورنہ ویسے پڑھنے کو تو آپ پڑھ ہی لیتے, آپ یہ پڑھیے. تو آپ نے کہا ماں بھی قاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. بھائی آپ کو کسی کوئی ایسی زبان دکھا دی جائے جو آپ جانتے نہیں, آپ کو جاپانی زبان دکھا دی جائے, آپ کتنے بڑے عربی کے پڑھنے والے ہیں, میں تو نہیں پڑھ سکتا, اسے پتہ نہیں کدھر سے شروع ہوتی ہے. چائنیز زبان آپ کو دکھا دی جائے تو آپ نہیں پڑھ سکیں گے. ایک شخص اردو نہیں جانتا اور وہ اس کو اردو دکھا دی جائے تو نہیں پڑھ پائے گا, چاہے اس کی مادری زبان اردو ہی صحیح, لیکن لکھا ہوا نہیں پڑھ پائے گا. لیکن آپ اس کو کہلوا دیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں آپ ویسے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو آپ اس کی چیز کہتا شروع کر دے گا کہ ہم اس طرح پڑھ رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کہہ رہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹوں سے تمہیں نکالا, لا تعلمون شیئا, تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے, علم رکھتے ہی کہاں تھے. پھر تمہیں علم سیکھا, پھر آگے بڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم سکھاتا چلا گیا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, پھر یہ علم سیکھنے کے آلے بیان کیے. کیسے سیکھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کان دیے, والابصار دیکھنے کو آنکھیں دی, والافئدہ اور اب
دل دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کے لیے، عقل دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کے لیے. وہ چیزیں جن کو آنکھ فیصلہ نہیں کر سکتی، آنکھ دیکھ سکتی ہے لیکن فیصلہ کون کرے گا؟ عقل ہے. عقل فیصلہ کرے گی. قبول کرنا نہ قبول کرنا یہ دل کا کام ہوگا کہ آپ اس چیز کو قبول کریں یا اس کو قبول کریں. تو دل اور دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کے لیے بنایا جو جس کا آنکھ کام نہیں کر سکتی. آنکھ کا کام ہے صرف دیکھنا. اب آپ نے آنکھ سے کوئی چیز دیکھ لی، لیکن دیکھ تو لی، لیکن اب یہ کہ اس چیز کو مجھے گھر لے کے جانا ہے، اس چیز کو خریدنا ہے، اس چیز کو مجھے چھوڑ دینا ہے، یہ فیصلہ تو عقل اور دل کے اوپر چھوڑا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے تمہاری کان بنائے. وہ کان نہ بناتا بہرے ہوتے پھر کیا سیکھ لیتے؟ اب کان سننے کے لیے بنائے اس نے، آنکھوں سے دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، ہاتھ سے آپ نے قلم کو پکڑ لیا. اب دل و دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا. اب ایک چپتے کان بھی ہیں اور زبان بھی ہے اور آنکھیں بھی ہیں، لیکن عقل نہیں ہے اس کے پاس. تو وہ مجنون ہے، پاگل ہے، بیوقوف ہے، کہاں سمجھ پاتا اسے؟ کتنے یہاں پڑھائی ہے تو کچھ کچھ چلا جائے گا. یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں. یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے دی اس نے کیوں دی؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو، اس کے شکر گزار بن جاؤ، اس کے نافرمان نہ بنو. سب سے پہلا شکریہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ اسے خالق اور مالک اور اسے معبود جانا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شریک نہ ٹھہرایا جائے. یہ سب سے اعلیٰ درجے کی شکر گزاری یہ ہے. اور پھر اس کی ہر نعمت کی شکر گزاری الگ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی جو دوسروں کے پاس نہیں، یہ عطا فرمائی جو ان کے پاس نہیں ہے. ادھر ذکر کیا، اپنے آپ کو دیکھ لو. یہ ہماری دلیلیں ہیں. ہم نے تم کو ماں کے پیٹ سے پیدا کیا ہے اور ہم نے تم کو پرورش پائی ہے. وہی ماں کا پیٹ جو تاریخ کوٹری تھی، جو قید خانہ اور جیل تھی، جہاں تمہاری غذا ماں کا حیض تھی، جہاں ناپاک اور گندے خون سے تمہاری پرورش ہو رہی تھی، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اب تمہیں زمین پر لے کر آیا. اور رفتہ رفتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح آپ کا جسم بڑھتا ہے اسی طرح دماغ بڑھتا ہے، اسی طرح عقل بڑھتی ہے، اسی طرح جسم کے اعضاء کی مضبوطیاں بڑھتی ہیں، اور یہاں تک کہ جوانی میں آ کر چیزیں کامل و مکمل ہو جاتی ہیں. اس کے بعد کہا اچھا چلو تم اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے تھا، ہمیں تو پتہ نہیں ہم کیا ہے ہمارے بارے میں. اللہ نے فرمایا ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھاؤ. الم یروا الی الطیر، کیا تم پرندوں کو نہیں دیکھتے جو تمہارے اوپر اڑ رہے ہیں؟ تم اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ مسخرات فی جو السماء، جو فضائے آسمانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ٹھہرے اور رکے ہوئے ہیں. کس نے روکا ان کو؟ اب وہ کہیں گے نہیں، وہ بیچ میں سے پہنچ جاتے ہیں کہ نہ زمین کھینچتی ہے نہ آسمان کھینچتا ہے، تو بیچ میں روکے ہوئے. تو زمین سے کیسے اوپر جاتے ہیں؟ یعنی یہ تو بات ہے کہہ رہے ہیں کہ زمین میں ایک قسم سے شکل تھی، وہ اوپر پہنچ گئے، فلاں ہو گیا. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کو اللہ، تو تم کیوں نہیں رک جاتے؟ تم بھی رک جاؤ. یہ پرندے جا رہے تو آپ بھی چلے جاؤ نا، آپ کیوں نہیں جاتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی خلقت سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پرندوں کو فضا میں روکے ہوئے ہے. یہاں تو یہ ہے کہ اس نے فضا میں پرندوں کو روک دیا ہے، لیکن دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ وہ پروں کو سمیٹ بھی لیتے ہیں. اگر آپ کو تھا وہ تو پروں سے پڑ پڑا، میرے تو پر نہیں. اللہ نے فرمایا کہ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ جو اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، صاف فاتی ویقبضن، پروں کو پھیلائے ہوئے بھی ہوتے ہیں، اور جب پروں سے تھک جاتے ہیں تو آرام سے سمیٹ لیتے ہیں پروں کو، پھر جا رہے ہیں ویسے. اور نیچے تو نہیں آتے فن پلٹے سے نیچے آ جائیں، وہیں رہتے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو رحمان کے سوا کسی نے نہیں روکا ہوا، ان کو رحمان ہی نے روکے ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جسم اس طرح بنایا ہے اور اس طرح ان کی ساخت بنائی ہے، رحمان ان کو روکے ہوئے ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ اسی طرح فلاں چیز سے رکے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بات یہاں کہی، الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کو جو آسمان، فضائے آسمانی میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور رکے ہوئے ہیں؟ کس نے روکا ہے ان کو؟ ایک پرندہ 12 میل کی اونچائی تک جا سکتا ہے، 12 میل کی اونچائی تک سیدھا اونچا اڑ سکتا ہے. کتاب اخبار نے بات لکھی ہے، ما یمسکہن الا اللہ، ان کو کسی نے نہیں، کوئی نہیں روکتا ان کو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. آپ تھوڑی روکتے ہو، جب چاہتے ہیں نیچے آ جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں اوپر چلے جاتے ہیں. طویل اڑتے ہیں، کتنا اونچا اڑتے ہیں؟ بہت اونچا پرندہ اڑ جاتا ہے. عقاب شکرا بہت اونچا اڑتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانیاں ہیں ایک ایسی قوم کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتی ہے. اور جو ایمان نہیں لاتی وہ کہے گی نہیں یہ ہے پرندوں کا ایسا ہے، گوشت ایسا ہے، خون ایسا ہے، ہڈیاں ہیں، بھاری نہیں ہے، یوں نہیں ہے، وہ نہیں.
1000 دلیلیں پیش کر کے یہ نہیں کہہ سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ان کو بنایا ہے اور یہیں کو فضا میں تیرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیقہ بھی سکھایا. جو بطخ کا بچہ پانی میں تیرتا ہے نہیں ڈوبتا, مرغا بھی پانی میں جاتی ہے اور ہم جائیں پانی میں تو ہٹ سے ڈوب جائیں گے. وہ اسی میں جاتا, چھوٹا سا بچہ بھی مرغابی کا اور بطخ کا سیدھا پانی کا رخ کرے گا اور پانی میں جا کے پورے دن پانی میں رہے گا, پانی میں تیرتا رہے گا اور پھر واپس گھر اپنے آ جائے گا شام کو نکل کر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فضاؤں میں تیرایا اور بطخ کا بیچارہ فضا میں نہیں تیر سکتا, پانی میں تیر رہا ہے. یہ کون ہے تو وہ بھی پرندہ, اس کے بھی پر ہیں اس کے بھی پر ہیں, دیکھنے میں دونوں بالکل ایک جیسے نظر آ رہے ہیں, مگر یہ فضا میں تیر رہا ہے اور وہ پانی کے اندر تیر رہا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے, لیکن اس میں نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ ان کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں, اور جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کوئی نشانیاں نہیں. چلو اس کے علاوہ آگے آ جاؤ, پھر دلائل پر دلائل کے انبار لگا دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. واللہ جعلکم من بیوتکم سکنا, اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنا دیا, مرکز سکون بنا دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو. کہاں ملتا ہے سکون آدمی کو؟ سفر میں کتنے ہی اچھے ہوٹل میں ٹھہر جائیے, نہیں ملتا سکون. سکون اپنی ہی جھونپڑی میں آ کر ملتا ہے, سکون اپنے ہی فلیٹ میں آ کر ملتا ہے. یہ اللہ تبارک بتائے نا, اس نے سکون رکھا ہے, اس لیے عرب میں اس کا نام مسکن ہے, سکون کی جگہ, ٹھہراؤ کی جگہ. تو اللہ نے فرمایا واللہ جعلکم من بیوتکم سکنا. ایک انسان تھکا ہوا, ہارا ہوا, پریشان, غم سے دوچار آ کر جب اپنے گھر پہنچتا ہے تو فطری طور پر اس کی طبیعت کو سکون مل جاتا ہے. فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کا مرکز بنا دیا ہے. وجعلکم من جلود الانعام بیوتا, کیونکہ دو طرح کے گھر ہوتے ہیں. ایک گھر ایسا ہوتا تھا پہلے زمانے میں, خاص طور سے ہوتا تھا, آج کل فوجوں کے پاس ہوتا ہے, کہ اس زمانے میں لوگوں کی زندگی قبائلی زندگی ہوتی تھی. آج بھی بہت سے لوگ قبائلی زندگی گزارتے ہیں, تو وہ خیمے اپنے ساتھ رکھتے. تو عرب میں ظاہر ہے کہ آج کی طرح تو تھا نہیں, آج تو ایک آدمی کہیں جائے تو مسافر خانے بنے ہوئے ہیں, ہوٹل بنے ہوئے ہیں, حشگاہیں بنی ہوئی ہیں. اس زمانے میں اتنا ترقی تھی نہیں, تو آدمی اپنے گھوڑے پر, اپنے اونٹ پر اپنے گھر بھی ساتھ لے کر چلتا تھا, چمڑے کے اس نے لاد لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ تو بنے ہوئے تمہارے مکان ہیں, اور پھر ہم نے تمہیں بہت آسان ہلکے گھر دے دیے خیموں کی شکل میں, یا جانوروں کی کھالوں کے تم بناتے ہو, اور ان کو بھی ہم نے تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنا دیا. وَجَعَلَكُم مِّن جُنُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا, اور بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں کے گھر. تَسْتَخِفُّونَهَا, جن کو تم ہلکا سمجھتے ہو. لوگ گھر ہی اٹھا کے اپنے اونٹ پہ رکھ لیا. یوم غانکم و یوم اقامتکم, تمہارے سفر کے دن بھی اور تمہارے ٹھہرنے کے دن بھی. آپ دیکھیں نا بنجارے جو یہ جگہ جگہ پر آج یہاں چلے گئے وہاں چلے گئے, پہلے تو زمانے میں آتے تھے دیہاتوں میں, آگے خیمے گاڑ دیے انہوں نے. تو اس طرح کی زندگی عرب کے بدو بھی گزارا کرتے تھے, کیونکہ معاش ذریعہ بہت کم تھا, چیزیں تھیں نہیں, تو اب یہاں سے وہاں پڑاؤ ڈال دیا, وہاں سے وہاں چلے گئے, وہاں سے وہاں چلے گئے. اور تجارت کرنے کے لیے بیچارے کرتے تھے, اب کہیں ٹھہرنا ہے تو آج کی طرح تو تھا نہیں کہ آپ 1 گھنٹے میں ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر رہے. صبح میں یہاں ہیں تو شام کو آپ جدہ پہنچ گئے. اس وقت تو ایسا تھا نہیں, وہ تو اونٹوں کے ساتھ قافلے چل رہے ہیں, قافلے کہاں ٹھہریں گے, تب ظاہر ہے کہ اسی میں رکھا اور خیمے لگائے لیٹ گئے. تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے جانور اتنے بڑے بڑے تم کو دے دیے کہ پتہ چلا اونٹ کی کھال کا ہی خیمہ بن گیا, یا ہوا اس کی کھال کو آپ نے سکھا کے خیمہ بنا لیا. تو وہ مکان بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنا کر دیے, گھر تستخفونہا, جن کو تم ہلکا سمجھتے اٹھا کے اپنے کاندھے پر رکھ لیتے ہو. یوم ذعنکم, سفر کے دن بھی, و یوم اقامتکم, اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی. لیجیے اب ان کھالوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کھال کا تو خیمہ بنا لیا, اور کھال کے اوپر جو بال تھے, اونٹ کے اوپر جو بال تھے, یا بھیڑ کے اوپر جو بال تھے, بکریوں کے اوپر جو بال تھے, اس کو تم نے بہت ساری چیزوں میں استعمال کر لیا, اثاثہ بنا لیا اپنے لیے. ومن اصوافها, اور ان کی اون سے, واوبارها, اور بھیڑ کے بالوں سے, واشعارها, اور بکریوں کے بالوں سے اثاثہ بنا لیا تم نے. ومتاع الی حین, اور ایک وقت مقرر تک فائدے کی چیزیں بنا لی. گرم اون نکلتی تھی, اس سے سرد علاقوں میں پہننے کے لیے سویٹر بنا لیے, اوڑھنے کے لیے کمبل بنا لیے, لحاف آپ نے بنا لیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں بنائی کہ ان میں وہ صلاحیت رکھی. اگر یہ نہ ہوتی تو کہاں سے بناتے؟ وہ متاع الی حین, ایک وقت مقرر تک. وقت مقرر کے 2 مطلب ہیں, تو یہ کہ تم اپنی زندگی تک فائدہ اٹھا سکتے ہو, یا یہ چیز جب تک کام دے رہی ہے, پرانی ہو گئی تو آپ نے دوسری لے لی. ایک وقت مقرر تک ہی وہ اون کام کرے گی, ختم ہو جائے گی.
اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام دلائل کو بتا کر ہی کہہ رہا ہے کہ کسی بندے نے یہ نہیں کیا، کسی پتھر نے یہ نہیں کیا، کسی شخص نے یہ نہیں کیا، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ کون ہے جو جانوروں کی کھالیں بنا رہا ہے، اور کون ہے جس نے جانوروں کی پشت پر یہ چیزیں اگائی ہیں؟ اونٹ کے بال کتنے عجیب و غریب، بھیڑ کے بالوں میں کتنی گرمی، اور بکری کے بال دوسری طرح سے۔ تو ان بالوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کامیاب ترین بنایا ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو کیا کرتے؟ آج سردی کے موسم ٹھٹر کے رہ جاتے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو یہ تو ہم نے یہ کیا، واللہ جعلکم مما خلق ظلالا، اور وہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے تمہارے لیے ان چیزوں میں سے جس نے چیزیں پیدا کی ہیں، یعنی اپنی مخلوقات میں سے، مما خلق جو اس نے پیدا کی ہیں ان میں سے کیا بنائے تمہارے لیے؟ سائے بنا دیے، ظلال، سائے بنا دیے۔ اب اگر درختوں کے سائے نہ ہوتے، کہ خالی درخت ویسے ہی ہوتا، اس کا کوئی سایہ نہیں ہوتا، تو گرمیوں میں کہاں آدمی ٹھہرتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان درختوں کے، دیواروں کے، پیڑوں کے ان کپڑوں کو تان دیا، آپ نے سایہ ہو گیا۔ لیجیے گرمی میں خیمہ لگ گیا تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کے سائے بھی بنا دیے کہ آپ ان کے سائے میں کھڑے ہیں، یا ان کی اوٹ میں آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ ابھی بارش آ جاتی ہے تو بارش آ گئی تو آپ کھڑے ہو گئے دیوار کی آڑ میں، لوگ بارش سے بچ گئے، اولے سے بچ گئے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غاریں بنائی، یعنی پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا چھوڑ دیا کہ غار بن گئی خود بخود۔ آج کا دور تو چلو تھوڑا توڑ تاڑ بھی لے گا آدمی، لیکن اس زمانے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس ڈھنگ سے پہاڑ بنائے کہ اسی پہاڑ کے اندر غار اور گفا بن گئی کہ جو سخت سردی کے موسم میں آدمی جب اس کے اندر پہنچا تو وہاں نہ کسی ہیٹر کی ضرورت ہے، نہ وہاں کسی اور چیز کی ضرورت ہے، خود اتنا گرم ہے وہ پہاڑ کے اندر کہ آدمی نے اندر جا کے معمولی کپڑا اوڑا اور اس میں سو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ پہاڑوں کو نہیں بناتا، غاریں نہیں ہوتی، کہاں رہتے آپ؟ اور خاص طور سے ہم چونکہ ان علاقوں میں نہیں رہتے، ہم تو سپاٹ علاقے میں رہتے ہیں، یہ ان سے پوچھیے کہ جو بہت ٹھنڈے علاقوں میں لوگ رہتے ہیں، جیسے افغانستان کے علاقے ہیں، شیشان کے علاقے ہیں، رشیا کے علاقے ہیں، ان میں غاروں کی اہمیت وہاں پتہ چلتی ہے کہ جہاں باہر اتنی سخت سردی چل رہی ہے کہ آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، اور اتنی ٹھنڈ ہے کہ مائنس ڈگری میں جو ہے پارا چلا گیا ہے، اگر آدمی اپنے جسم پر پانی ڈال لے تو برف کی طرح جم جائے، وہ وہاں اہمیت کا پتہ چلے گا ان ٹھنڈے علاقوں میں کہ غار کا کیا مقام ہے۔ ہر طرح کی سہولت اس کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے پہاڑوں میں تمہارے لیے ٹھکانے بنائے غار کی شکل میں، وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تمہارے لیے لباس بنائے، تمہاری پوشاک بنائی کہ جو تقیکم، کہ وہ پوشاک تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں۔ کپڑا گرمی سے ہی بچاتا ہے، یہ ضروری نہیں کپڑا ٹھنڈ ہی سے بچاتا ہے۔ گرم علاقوں میں لوگوں کو سر سے کپڑا باندھنا پڑتا ہے، اتنی گرمی پڑتی ہے، اگر کپڑا نہیں رکھیں گے تو سر کھول جائے گا۔ تو کپڑا گرمی سے بھی حفاظت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم گرمی میں وہ کپڑا پہنتے ہیں جو سردی کے موسم میں نہیں ہوتا، اور اس سے بھی بہت امن ملتی ہے۔ اگر بالکل ننگے بدن آدمی جل جائے سورج سے تو اس کپڑے سے بھی جو ہے گرمی سے بھی حفاظت ہوتی ہے، اور سردی سے بھی کپڑا بچاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ کپڑے اللہ تعالیٰ نے پوشاک اور لباس تمہیں عطا کیے کہ تمہارا جسم اتنا مضبوط کہاں تھا؟ بھینس کا جسم تو بہت موٹا بیچاری برداشت کر لیتی، تمہارا جسم برداشت کر لے گا گرمی کو؟ نہیں برداشت کر سکتا، نہ سردی کو برداشت کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے تمہارا جسم چھپانے کے لیے کہ تم گرمی سے بھی حفاظت کرتے ہو، وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور ایسا لباس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ جس میں تم جنگوں کے موقع پر اپنی حفاظت کرتے ہو۔ جیسے ریشم، خالص ریشم لوگ پہنا کرتے تھے کیونکہ ریشم پہ تلوار نہیں چلتی، پھسل جاتی ہے۔ یا اسی طرح لوہے کا لباس آدمی بناتا تھا اس دور میں، کہ بہت باریک اس نے لوہے کا لباس بنا لیا، زرہ بنا لی سینے پر۔ آج کے دور میں بلٹ پروف جیکٹیں ہیں، تو یہ اس زمانے میں سینے پہ ہی بنا کر آدمی رکھا کرتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ چیز بھی دی اللہ رب العزت نے، ایسا لباس جو جنگوں میں تمہاری حفاظت کرتا ہے، چونکہ انسان ہمیشہ سے جنگ کا تو عادی رہا ہے، اس کی فطرت میں جنگ شامل ہے، تو وہ کیسے اس کو نہیں کرے گا؟ لیکن اب دفاع کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی سامنے سے کسی نے تیر مارا، تلوار ماری، تو وہ جا کے اس کے سینے پر رک گئی۔ وہ لباس بھی اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائے ہیں۔ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کرتا رہتا ہے اور کرتا رہے گا۔ یتم عربی زبان میں اس کو مضارع کہا جاتا ہے، اس کے ڈبل ترجمہ ہوتا ہے، فیوچر کا بھی اور حال کا بھی، موجودہ کا بھی۔
کذالک یتم نعمتہ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت کو پورا کر رہا ہے اور آگے مستقبل میں بھی کرتا رہے گا تم پر، لعلکم تسلمون، تاکہ تم اس کے سامنے سر جھکانے والے بن جاؤ، تاکہ تم حقیقی مسلمان بن جاؤ. جیسے کائنات کی دیگر چیزیں اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، جو اس نے کہا ہے وہ کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں اس لیے دی ہیں کہ تم اپنے پروردگار کے سامنے اپنا سر جھکاؤ اور اس کی اطاعت قبول کر لو، اور بلفظ دیگر مسلمان صحیح معنی میں مسلمان ہو جاؤ. تسلیمون، اسلام قبول کر لو. اسلام کے معنی ہے گردن جھکا دینا. جس طرح ایک جانور، جس طرح ایک گھوڑا، جس طرح ایک بکری اپنے مالک کے سامنے فوراً گردن جھکا دیتا ہے، جس طرح ایک بیل کو آپ جوڑیے کہ گھوڑے کو آپ کو تانگے میں جوڑیے، بس آپ نے یوں کر کے اٹھایا، اس نے فوراً گردن رکھی، اب میرے آقا کا حکم یہ ہے کہ چل دو. تو یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر پہنچاتا رہے گا. اب ظاہر ہے کہ ایک فرقہ، ایک طبقہ وہ بھی رہے گا کہ جو ان نعمتوں کو اللہ کی نعمت نہیں مانتا، کہتا ہے یہ سب کچھ خود بخود چل رہا ہے، ہمیں یہ کسی نے نہیں بنایا. وہ نہیں مانے گا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں، پلٹ جائیں، روگردانی کریں اور آپ کی بات تو نہ سنیں اور کہ ہم نہیں مانتے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو آپ پر صرف کھلا ہوا پہنچا دینا ہے. آپ کا کام بلاغ، پہنچا دینا ہے. کھول کر آپ بیان کر دیجئے، آپ کو ضرورت نہیں ہے، بس چھوڑ دیجئے، اتنا ہی کام کرنا ہے. کیونکہ یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، جزا کا دن تو دوسرا ہے، یہ دار العمل ہے. بس آپ پہنچا دیجیے. آپ کو جو کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ نعمتیں اس نے پیدا کی ہیں، سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے. اب جو نہیں مانتا، سر نہیں جھکا تھا، تو بس آپ کا کام ہے کھلے طور پر بالکل پہنچا دینا. باقی کام پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کب حساب لے گا. پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، ایسا نہیں کہ پہچانتے نہیں ہوں. ثم ينکرونها، پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں. یہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی بنائی ہوئی ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ الْكَافِرُونَ، اور ان میں کے اکثر کافر ہیں، سب سے بڑے ناشکرے ہیں، انکار کرنے والے ہیں. بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہہ رہے دوسرے نے بنایا، فلاں نے بنایا ہے. تو ان میں کے اکثر کافر ہیں. لہذا آپ اپنا کام پہنچاتے چلے جائیے اور ان کو ان کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. اس کے بعد پھر اللہ کا رخ ہو جاتا ہے قیامت کی طرف، کیونکہ جتنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، ایسے انسان کو نہیں چھوڑا جائے گا کہ اتنا قیمتی جوہر اسے عقل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا اور ایسی صلاحیتیں اس کو عطا فرمائیں کہ وہ کائنات کی ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لطف اندوز ہو رہا ہے. بیچارے جانور کو وہ کہاں ہے، وہ تو پوری زندگی چارہ ہی کھاتا رہتا ہے، اس کے علاوہ کہاں اسے کپڑے کہاں پہننے کا شوق ہے، اسے کون کپڑے پہناتا ہے، اسے کون زیور پہناتا ہے، اس کی اس سے زیادہ چاہت اور کیا ہے، اسے کون جو ہے وہ دے رہا ہے کہ صاحب تمہارا دودھ نکال کے اس کو پھینٹ کے رکھ دیں، اس میں یہ کر دیں، اس میں یہ ملا دیں تو یہ والی مٹھائی بن گئی، اس کو جلا دیا تو یہ والی بن گئی، اس کو یوں کر دیا تو یہ بن گئی، اس میں یہ ملا دیا تو یہ ہو گیا، اس میں وہ ملا دیا تو یہ ہو گیا. یہ تو سب انسان اپنے لیے کر رہا ہے کہ اس کو پنیر بنا لیا تو اس کو مکھن بنا لیا تو اس سے یہ مٹھائی تیار کر لی، اس سے یہ مٹھائی تیار. بیچارے جانوروں کا مل رہی، اس کو تو اٹھا کر کے چارہ مل دیا اور زیادہ اس کو بھوسا اٹھا کر کھلا دیا، اور وہ بھی جب اس نے چاہا تب کھلا دیا، نہیں تو بندھا ہوا ہے کھوٹے سے. یہ وہ تمام نعمتیں جو کائنات سے فائدہ اٹھا رہا ہے کہ اس نے ابھی جو ہے اپنے آپ کو گرم کر لیا، ابھی ٹھنڈا کر لیا، ابھی نہایا تو اس سے رہا، اس کے بعد وہ صابن لگایا خوشبودار، پھر اور خوشبوئیں لے کر کے آیا اور پھر اونٹ جلایا اور پھر کیا کیا اس نے کر ڈالا. تو اللہ تبارک کہیں پیڑوں سے نکال رہا ہے، کہیں ہرن کے نافے سے نکال رہا ہے، کیا کیا چیزیں کر رہا ہے. تو یہ اپنی عقل سے، اپنے دماغ سے، اپنے ہنر سے جو اللہ نے اس کو فن عطا کیے، یہ انسان ہی تو فائدہ اٹھا رہا ہے. تو اس سے ایسے کیسے چھوڑ دیا جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے دن پوچھا ضرور جائے گا. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور اس دن سے ڈرائیے ان کو، اس دن کی یاد دلائیے کہ جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ کو لے کر آئیں گے. اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی نبی بھیجا ہے اور اس نبی کو ہم بطور گواہ کے پیش کریں گے اس دن ان کے سامنے کہ یہ نبی تمہارے درمیان آیا اور تم نے اس کی بات نہیں مانی، اس نے تو یہ بات بتائی تم نے پھر نہیں مانی. ثم لا يؤذن للذین كفروا، اور پھر ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، للذین كفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کو اجازت بھی نہیں دی جائے گی. اب بولنے والے کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ بحثیں کریں اور لمبی دلیلیں چلیں، نہیں، اب یہاں کچھ نہیں ہوگا. ان کو اجازت ملے گی نہیں، اس لیے کہ گواہی کے طور پر پیش اس لیے کیا جائے گا کہ نبی کہیں گے میں نے تیری بات پوری پہنچا دی اور انہوں نے نہیں مانا.
اب انہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. ولا هم یستعتبون، اور اب ان کا عذر بھی کوئی نہیں سنا جائے گا کہ صاحب ہمیں تو فلاں نے یہ کہہ دیا تھا، اس نے یہ کہا تھا، ہم تو اس کے کہنے میں آ گئے، اس کے بہکانے میں آ گئے. مکمل مہلت اور تمام چیزیں اللہ نے دی، اس لیے فرمایا ولا هم یستعتبون، ان کو پھر مہلت بھی نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنا عذر پیش کریں. کچھ نہیں، ختم. الجزا شروع ہو گئی، العمل ختم ہو گیا، مہلتوں کے دن ختم ہو گئے تھے، موت تک مہلت تھی، موت کے آنے تک مہلت تھی، مہلت ختم ہوئی، اب کچھ نہیں ہے، دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو دیکھیں گے، جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ عذاب کو جب دیکھیں گے. کون لوگ ہیں؟ یہ وہی جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا. کن کو؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک ٹھہرائے جانے کے قابل ہرگز نہیں تھے. یہ ان کو سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم قرار دیا ہے. العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے فلا یخفف عنہم، تو اب عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا ہم ینظرون، اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی. عذاب ہلکا نہیں ہوگا صاحب بہت ہو چکا، تھوڑی دیر ریلیف دے دو، ریلیکس، آرام دلا دو. بالکل نہیں، عذاب ہلکا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور مہلت بھی نہیں ملے گی کہ چلو اب کافی ہو گیا، اب کل کو دیکھیں گے، پرسوں کو دیکھیں گے. مسلسل ان پر عذاب ہوگا، اس لیے کہ یہ بہت بڑے ظالم تھے. ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمسر ٹھہرایا تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ اکٹھے ہو جائیں گے تو سامنے ان کے معبود بھی رکھے ہوئے ہوں گے، وہ معبود بھی جو انسانوں کی شکل میں بنائے گئے تھے، اور وہ معبود بھی جو پتھروں کی شکل میں بنائے گئے تھے. کتنی مخلوق جو فرشتوں کو معبود مان رہی ہے، کتنے جنوں کو مان رہے ہیں، اور کتنے جو ہیں اور چیزوں کو مان رہے ہیں. ان سب کو سامنے لایا جائے گا. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ جب وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا اپنے شرکاء کو دیکھیں گے، شرکاءہم، اپنے شریکوں کو دیکھیں گے، قالوا ربنا هؤلاء شرکاؤنا، کہیں گے اللہ یہ ہیں ہمارے شریک. الذین کنا ندعو من دونک، یہی ہیں وہ کہ جن کو ہم آپ کے سوا پکارا کرتے تھے، ہم آپ کے علاوہ ان کی آواز لگاتے تھے، ان کی دہائی دیتے تھے، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کے نام سے سب کچھ کیا کرتے تھے. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، تو یہ جو معبود بنا رکھے تھے وہ فوراً بات ان کی طرف لوٹا دیں گے اور کہیں گے انکم لکاذبون، تم جھوٹے ہو، ہم نے تو نہیں کہا تم سے کہ تم ہماری پرستش کرنا. عیسیٰ علیہ السلام کو جب پیش کریں گے کہ صاحب یہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، ہم ان کو مانتے تھے یا آپ کے بیٹے ہیں. یہ علیہ السلام وہ کہیں گے کہ صاحب ان کو مانتے تھے یا آپ یہ بھی آپ کے پارٹنر ہیں، ہر کام آپ انہیں سے لیا کرتے ہیں. تو عیسائی لوگ یہی تو کہیں گے کہ جو عقیدت سے توبہ کر کے نہیں جائے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جھوٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے کب کہا تھا کہ میری عبادت کرو. حضرت مریم کہیں گی میں نے کب کہا تھا کہ میری عبادت کرو. بالکل کہیں ہم نے کہے نہیں جھوٹے ہیں کہ ہم شریک بن بیٹھے ہوں. ظاہر ہے کہ جو یہ تو ویسے کہیں گے اگر نبی ہوں گے یا نبی کے ہم نشی ہوں گے، اور جو پتھر ہے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن زبان عطا کرے گا اور وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تو شرک سے بری، ہمارا کیا اختیار تھا، اس نے اٹھایا پکڑ کے ہمیں تراش کے بنا دیا. بھگوان ہمارے میں کیا اختیار ہے، جھوٹا. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم معبود ہیں یا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک ہیں. یہ ہیں جھوٹے. جب جھوٹ ان کا کھل جائے گا تو اب اس کے بعد جب جن معبودوں کو کہہ رہے تھے کہ صاحب ہم تو ان کو پکارا کرتے تھے، تو وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ڈھیر ہو جائیں گے. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اور یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سپر ڈال دیں، گر جائیں گے کہ وہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ جو کچھ گھڑتے تھے وہ سب ان سے غائب ہو جائے گا. تو گھڑی ہوئی باتیں سب ختم ہو جائیں گی. اس لیے لفظ یہاں گھڑنا استعمال کیا کیونکہ حقیقت ہے ہی نہیں. وہ تو گھڑا گیا ہے کہ صاحب یہ ایسا کرتا ہے وہ ویسا کر دیتا ہے، اس کو یہ اختیار ہے، اس کو فلاں اختیار ہے، وہ اتنا طاقتور تھا، وہ اتنا پاورفل تھا، اس نے یوں کر دیا، اس نے ایسا کر دیا. یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف گھڑی ہوئی ہیں، اس لیے چیزیں گھڑ کی وہ سب ختم ہو جائیں، کچھ بھی نہیں بچے گا. اب نتیجہ کیا ہوگا سوائے جہنم میں؟ کچھ نہیں. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یہ کافروں کے سرداروں کی بات چل رہی ہے. کیونکہ کافر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کرتے ہیں لیکن دوسروں سے انہیں زیادہ کچھ لین دین نہیں ہوتا، وہ اپنے کر رہے ہیں باقی انہیں کچھ لین دین. لیکن ایک ان کے چودھری اور سردار ہوتے ہیں جو ائمہ کفر کہلاتے ہیں، وہ خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں. انہیں اس پر چین نہیں پڑتا، وہ اسی تگ و دو میں رہتے ہیں، اسی فکر میں رہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر نہ خود چلیں گے نہ دوسروں کو چلنے دیں گے.
الذین کفروا، تو خود کفر کرنا بھی اپنے آپ میں ظلم ہے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکنا یہ دوسرا ظلم ہے۔ تو خود بھی نہیں چل رہا اور دوسروں کو بھی نہیں چلنے دے رہا، لہذا یہ ان کے چودھری، ان کے اماموں نے ہمیشہ کیا اور قیامت تک وہ ایسا کرتے ہی رہیں گے۔ انہیں یہ بات برداشت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے طریقے پر کوئی چلے اور وہ اسے ہضم کر لے۔ انہیں کوئی پریشانی حالانکہ ان کو نہیں ہو رہی، مگر پھر بھی وہ دنیا کے کسی خطے میں نہیں دیکھ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر لوگ چلیں، اور وہ اس کے لیے کوشش ہی کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان کو روک دے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکنے کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک تو روکنے کی شکل یہ ہے کہ کوئی آدمی اس راستے پر بیٹھ جائے اور بیٹھ کر کے گمراہ کر رہا ہو کہ یہ راستہ غلط ہے، یہ راستہ ٹھیک نہیں، اس میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ خامی ہے، یہ ہے، اس میں یہ ہے، یہ اس کی اجازت دیتا، اس کی اجازت دیتا۔ ایک یہ ہے کہ وہ زبانی طور پر سیدھے راستے پر بیٹھ کر کے لوگوں کو بھٹکا رہا ہو اور گمراہ کر رہا ہو کہ صحیح نہیں ہے، حالانکہ وہ صحیح ہے راستہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس راستے پر چلنے میں اتنی اڑچنیں پیدا کر دی جائیں، کھڈ کھود دیے جائیں، گڈھے کھود دیے جائیں، بیریکیڈنگ لگا دی جائے، پتھر ڈال دیے جائیں کہ اب راستے میں چلے گا کو، تو اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں کہ خود بخود اس راستے کو آدمی چھوڑ کر کے دوسرے راستے کو اختیار کر لے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جبرن بزور طاقت بزور بازو پکڑ کر اس کو الگ کر دیا جائے، نہیں کسی صورت میں جو ہے وہ آپ کو یہاں پر نہیں چلنے دیا جائے گا، اور ظالمانہ طریقے سے اس راستے سے روک دیا جائے۔ یہ سارے طریقے جو ہے یہ لوگ اس کو کفر کے جو چودھری ہیں استعمال کرتے ہیں، ہر دور میں جو ان کا بس پڑتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور انہیں کسی بات سے چڑ نہیں ہے، یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر لوگ چل نہ جائیں۔ اسی کو علامہ اقبال نے اپنے مختلف اشعار میں جگہ جگہ پر یہ بات کہی کہ شیطان ہمیشہ وہ یہی تو کہہ رہا ہے۔ جب کمیونزم آیا، وہ ابلیس کی مجلس شورا نے یہ بات لکھی ہے تو اس کے چہروں نے کہا کہ صاحب یہ نظام ہمارے زیر و زبر نہ کر دے، وہ نہ کر دے، وہ نہ کر دے، تو اس نے کہا رے نادانو پاگلو، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گر، یہ پریشان روزگار اور شفتہ مغزہ شفتہ ہوں، یہ مجھے کیا ڈرائیں گے، یہ تو خود روٹی روزی سے پریشان ہے، اس لیے امیروں کے خلاف پتھر لگی پھر رہے ہیں کہ توڑ دو امیروں کے محل اور توڑ دو امیروں کی کھڑکیاں اور شیشے توڑ دو، گاڑیاں ان کی جلا دو، یہ مزدور یہ کیا کریں گے۔ ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے، میں مسلم امت کہیں بیدار نہ ہو جائے، ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار یاردو، اور خال خال اس قوم میں اب بھی نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ ان میں کوئی شخص نہ کھڑا ہو جائے کتاب و سنت کو لے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور محمد رسول اللہ کے طریقوں کو لے کر، وہ یہ نہ کہے کہ نظام زندگی گزارنے کا بہترین نظام اسلام ہے، تمہارے ہر درد کا علاج اس میں ہے، ہر غم کا مداوع اس میں ہے، ہر طرح کا سکون اور راحت اس میں ہے، سب سے آسان اور سب سے سہل طریقہ اس میں ہے، جس میں مردوں کے بھی حقوق ہیں، عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کے۔ انقلاب جیسے یہ آ رہا ہے، یہ رشیا کا انقلاب، فرانس کا انقلاب، یہ تو سب میرے پیدا کردہ انقلاب ہے، مجھے ان سے کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اسلامی انقلاب دنیا میں نہیں آ جائے۔ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، میں تو ڈرتا ہوں محمد رسول اللہ کے آئین اور ان کے قانون سے۔ حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین، جس میں عورتوں کی عزت کی حفاظت کا پورا وعدہ ہے اور جس میں مردوں کے پورے حقوق دیے گئے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ میں اس انقلاب سے ڈرتا ہوں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ زمین بادشاہوں کی نہیں ہے، اگر وہ بادشاہ بن بیٹھا ہے تو زمین کا مالک نہیں ہے، یہ زمین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، یہ چاہتی ہے کہ اس پر عدل ہو، اس پر انصاف ہو، کسی کے ساتھ ظلم و ستم بالکل نہ ہو۔ میں اس انقلاب سے ڈر رہا ہوں۔ تو یہی دنیا میں اس کے چیلے چپاٹے ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کسی ایک بارش کے ٹکڑے پر بھی نافذ ہو گئی تو ہمارا تو کام ختم ہو جائے گا، پھر وہ اور آگے بڑھے گی، پھر اور آگے بڑھے گی، پھر اور آگے بڑھے گی، اس کی برکتیں، اس کے حسن، اس کا جمال، اس کی خوبصورتی، اس کی راحتیں، اس کے دیے ہوئے انسانوں کو حقوق، اس کی آزادیاں جب یہ دنیا دیکھے گی تو ظاہر ہے کہ تو اس کی طرف بھاگ جائے گی، میرا تو نظام ہی الٹ جائے گا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک تو الذین کفروا، خود بھی کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکا بھی انہوں نے، کہیں ادھر مت جاؤ۔ کیا کرتا تھا ابو لہب؟ خود بھی مان نہیں لایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور بازاروں میں جو آتا اس سے کہتا کہ میرا بھتیجا میں اچھی طرح جانتا ہوں، جھوٹا ہی، ارے مجھ سے آپ تھوڑے جانتے ہو کہ میرے بھتیجے کو یہ دیوانہ ہو گیا ہے، مجھ سے آپ تھوڑے جانتے ہو یہ پاگل آدمی ہے۔
تو یہ جگہ جگہ جو ڈیلیگیشن ان کے گھوم رہے تھے، آنے والے قبائل عرب جب آتے تو ان کو گمراہ کرتے، کوئی یہاں بیٹھ جاتا، کوئی وہاں بیٹھ جاتا، وہاں بیٹھ جاتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اس کو سمجھائیں اس کو سمجھائیں. کتنا بڑا پروپیگنڈا پھیلا رکھا تھا، کتنی بڑی افواہ پھیلا رکھی تھی کہ لوگوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رکھی تھی، لوگوں نے اپنے کانوں میں روڑ تک لگا رکھے تھے کہ ہمیں تو اس کی بات سننا ہی نہیں ہے، بات سنی اور اثر ہو جائے گا، بات سنی اور جادو ہو جائے گا، بات سنی اور ہم اس کے ہو جائیں گے. کتنا بڑا پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن مت لینا، اور جس نے سن لی وہی گیا. جس نے سن لی صحیح جو وہ اس نے ایمان قبول کر لیا. اتنا پریشان حال تھے کہ آخر میں آ کے یہی فیصلہ کر لیا کہ اس شخص کو قتل ہی کر دو، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے کہ سوائے اس شخص کو قتل کر دیا جائے. قتل کا مکمل منصوبہ انہوں نے بنا ہی لیا اور تمام تیاریاں کر لی، ہر جتن سے کام کر لیا کہ نہیں اگر یہ رہا تو ظاہر ہے کہ یہاں نہیں تو وہاں اپنے دیوانے پیدا کر دے گا، وہاں نہیں تو وہاں اس کے چاہنے والے پیدا ہو جائیں گے. یہ بات ہی وہ کہہ کرا کون رہا تھا؟ یہ ابلیس، اور ابلیس کے جو ایجنٹ تھے وہی تو سب کر رہے تھے. اس وقت ان کے پاس طاقت بھی تھی، قوت بھی تھی، پروپیگنڈے کی بھی طاقت تھی، ہر طرح کی چیزیں تھیں، غلاموں کو مارنے کی طاقت تھی، لوگوں کو خریدنے کی طاقت تھی. اور ایسا نہیں ہے تو پھر بائیکاٹ کر کے لوگوں کو روک رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ گیا اس کا دانا پانی بند ہے، اس کا حقہ پانی بند ہے، اس سے لین دین بند ہے، اس سے شادی بیاہ اور نکاح بند ہے. مکمل بائیکاٹ ہو رہا ہے. جب انبیاء کرام کی ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ حق کے خلاف کس طرح پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہیں کے پیدا ہونے والوں کو نظروں کے سامنے دیکھنے والے حق کو باطل سمجھنے لگتے ہیں اور اس کے مقابلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. بہرحال دنیا میں ان کو ایک مدت تک چھوٹ بھی ملتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو آزادی بھی دی جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ قیامت میں یہ کیا کہ گزر جائیں آپ لوگ کے نہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پورا پڑھنے کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب بندے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کی بات نہیں مانی، اس کے قرآن کو نہیں مانا، وہ باقی ہیں. اس لیے فرمایا زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے. زدنا نہیں، زیادہ کریں گے ہم. زدنا اسی سے زیادہ کی لفظ ہے، ہم زیادہ کریں گے ان پر عذابا فوق العذاب. عذاب کے بعد عذاب. ایک عذاب تو وہ ہوگا جو کفر کیا، اور ایک عذاب وہ ہوگا جو دوسروں کو اسلام پر چلنے نہیں دیا، راہ حق سے انہوں نے روکا. یہ عذاب بھی ان کے گلے میں جائے گا. یہ دوہرے عذاب کے مستحق ہوں گے. کیوں عذاب دیں گے ہم؟ بما کانوا یفسدون، اس لیے کو زمین پر فساد مچاتے تھے. ذرا قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھیں اور فساد کا مفہوم تو سمجھیں ہم. اب تو ساری دنیا میں جو ہے وہ فساد وہ مچا ہی نہیں رہے، فساد تو مسلمان ہی مچا رہے ہیں. وہ تو بیچارے فساد کا ہم مچا رہے ہیں، انہوں نے تو کوئی فساد کیا ہی نہیں ہے. یہ سارے فساد کے ذمہ دار مسلمان ہیں. مسلمان اگر شریعت پر چلنے لگے تو فسادی ہیں. اگر وہ اپنی بیٹیوں سے یہ کہے کہ تم پردہ کر لو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردے کا حکم لے کر آئے ہیں اور قرآن یہ کہتا ہے، اور ان کی بیٹی اگر پردہ کرنے لگے تو یہی تو فسادی ہے. اسی کا تو برقع نوچا جائے گا، اسی کا تو اس کو تو قتل کیا جائے گا، اسی تو مارا جائے گا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد مرد کے ساتھ اپنی خواہشات پوری نہیں کر سکتا، یہ بہت بڑا جرم ہے. اتنا بڑا جرم ہے کہ ایسا کرنے والا زندہ رہنے کا حقدار نہیں ہے، اسے کسی اونچی چوٹی سے، بلند چوٹی سے نیچے گرا کے مارا جائے گا. لیکن اب اگر جو آدمی اس سے روکنے کی بات کر رہا ہے وہ بہت بڑا فسادی ہے، اور جو اسے کر رہا ہے وہ بہت بڑا مسلح ہے. وہ تو آپ کی خواہشات پر لگے ہوئے پیروں کو ہٹا رہا ہے، پابندیاں ہٹا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں یہ فسادی ہے، یہ فساد مچا رہے ہیں کہ جو خدا کی فطرت کو الٹ رہے ہیں. جس فطرت پر جانور نہیں چلنا چاہتے، جانور بھی اس سے شرما رہے ہیں، جانور اس کو اختیار نہیں کرنا چاہتے. یہ اس فساد کو فساد کہاں کہا جا رہا ہے؟ ارے نہیں، وہ تو اصلاح کی بات کی جا رہی ہے. آپ کو آزادی دی جا رہی ہے، یہ انسانوں کی آزادی پر پیرا بٹھایا جا رہا ہے. یہ کون سی آزادی؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کفر کرنا اور اللہ کی شریعت کو روکنا ہی تو فساد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ مالی فساد برپا مت کرو. جب سودی نظام کو جو لوگ مٹانے کی بات کریں کہ نہیں سود پر کام نہیں ہوگا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور اگر کوئی کرے گا تو ہم اس کو طاقت اور قوت کے ذریعے سے روکیں گے، اور وہ کہیں گے کہ سود سے روکنے والے ہی تو فسادی ہیں، یہی تو فساد مچا رہے ہیں، یہی فساد برپا کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں سود عام ہونا چاہیے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں نشہ حرام ہے، شراب کا پینا حرام ہے، اس کا بیچنا اس کا خریدنا حرام ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ تو شراب کو روکنے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو شراب کو کیوں روک دی؟ ارے شراب تو عام ہونی چاہیے. یہ فسادی ہیں جو شراب کو روک دیں. جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو کچھ اور نظر آتا ہے، اور ہم جب اپنی عقلوں کو دوڑاتے ہیں اور اخبارات پڑھتے ہیں اور ہم چینل پہ بیٹھ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ اور نظر آتا ہے. یعنی ساری دنیا میں فساد کے ذمہ دار مسلمان نظر آ رہے ہیں، خاص طور پہ وہ مسلمان جو
جو شریعت کے پابند مسلمان نظر آ رہے ہیں وہی اعلیٰ درجے کے فسادی ہیں. ان سے بڑا فسادی ہو کون سکتا ہے؟ یہی ہے کہ جب یہ شیطان ظاہر ہے انہی کو تو فسادی کہے گا, اور قرآن کریم نے انہی کو کہا. قرآن کا پہلا پارا پڑھیے, پہلا رکوع پڑھ لیجیے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہی فسادی ہیں. جب ان سے کہا جاتا لا تفسدوا فی الارض, زمین میں فساد مت مچاؤ, تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون, ہم تو اصلاح کر رہے ہیں, ہم فساد مچانے کے لیے کب آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک هم المفسدون, یہی وہ لوگ ہیں جو فساد پھیلا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو قانون کو توڑ رہا ہے وہی فسادی ہے, وہ فساد مچا رہا ہے, وہی ڈس بیلنس کر رہا ہے, وہی نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ختم کر رہا ہے. یہ بھی فساد ہے کہ ایک اللہ کو نہ مان کر کے وہ سینکڑوں کو مان رہا ہے, کہ یہ کم بڑا فساد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز حلال کی ہے اسے حلال نہیں جانتا, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا اسے حرام نہیں جانتا, اور اس کو وہ کھا رہا ہے, اسے پی رہا ہے, اس کے ساتھ چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر کو حرام قرار دیا ہے, اسے ناجائز اور نجس اور ناپاک قرار دیا ہے. وہ کہتا ہے نہیں, خنزیر کھاؤ, کاٹو, پیو, خود سب کچھ کرو, کوئی اس پر پابندی نہیں لگا سکتا. تو اللہ رب العزت نے جس جانور کو حرام قرار دیا ہو کہ آپ اس کے بال تک استعمال نہیں کر سکتے, اس کی ہڈیاں پاک نہیں ہو سکتی, اس کی کھر پاک نہیں ہو سکتے, اور ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کھلے عام آپ اسے استعمال کریے, تو جب وہ جسموں کے اندر جائے گا تو وہ جس طرح وہ بے حیا جانور ہے وہ بے حیائی پیدا ہوگی. آدمی مرچ کھاتا ہے تو اس کے پیٹ بتا دیتا ہے کہ آج مرچ کھائیے, ذرا کھا کے دیکھیے, مرچ کھا کے تیز مرچ کھا کے پیٹ خود بتا دے گا کہ آپ نے مرچ کھائی ہے, اور کم مرچ کھائیے تو پیٹ بتا دیتا. کوئی کہے گا نہیں میں تو صاحب کتنی کھجلی ہو رہی ہے, اس میں مرچ کھاتا رہوں گا, اس کا کوئی فرق مجھے نہیں پڑنے والا. ذرا آپ کو شوگر ہو گئی, پھر شوگر کھا کے دیکھیے, شوگر اب آپ کی نارمل نہیں رہی, اب شکر کھا کے دیکھیے کہ نہیں میں تو کچھ نہیں ہوتا, شکر پہ شکر کھائے چلا جاؤں گا, پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو جائے گا. یہ زندگی ختم ہو جائے گی, تھوڑے دنوں بعد زندگی ختم ہی ہو جائے گی, کیونکہ اب آپ کی شکر بیلنس میں نہیں ہے. جب تک بیلنس میں تھی تو ٹھیک ہے, تو جب یہ پوری دنیا میں اس طرح کے فسادات ہوں گے تو دنیا کہاں سے کہاں چلی جائے گی. انبیاء کرام اسی کو, انسانی فطرت کو بھی, اس پوری کائنات کو فطرت پر لانا چاہتے ہیں, اور جو اس میں آڑے آتے ہیں ظاہر وہی فسادی ہیں, وہی تو فساد برپا کر رہے ہیں. جسم کے اندر خون کی یہاں پر جم گیا اور اس خون نے فساد مچا دیا, یہ پھوڑا ہو گیا یہاں پر, اور جب یہ فساد مچا رہا, اب اس نے اور جگہ بڑھا لی, اس نے اور جگہ بڑھا لی. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ کہیں گے صاحب اس کا آپریشن ہوگا. جب تک اس فاسد مادے کو نکالا نہیں جائے گا تو پھر پتا چلا کہ اگلا اور حصہ بڑھ جائے گا, اور ایک دن یہ ہوگا کہ آپ کو پورا دھڑ کاٹنا پڑے گا. اب اس کاٹنے والے کو آپ کہیں کہ نہیں یہ تو ڈاکٹر نہیں, تو بہت بڑا ظالم ہے, یہ تو قاتل ہے, یہ تو خونخوار ہے, یہ اتنا بڑا نالائق ہے کہ میرے جسم میں خنجر لگا رہا ہے, خنجر چبو رہا ہے, اور میرے زخم کو کاٹ رہا ہے, میں اس کے خلاف کیس درج کروں گا اور میں اس کو مار ڈالوں گا اور یہ کروں گا. ارے مار نہیں, وہ تیرا بہت بڑا محسن ہے, اس لیے کہ وہ تیرے اندر جو فساد پیدا ہوا اس فساد کو نکال رہا ہے. تو سمجھ نہیں رہا ہے کہ تیرے جسم کے حصے میں اتنا فساد پیدا ہو جائے. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم یہی بتانے آتے ہیں کہ دلوں کا بگاڑ کس طرح ہے. جس دل کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا اس کو کیسے سنوارا جائے گا, اس کو کس طرح سے محنتوں سے سنوارا جائے گا. ان کی کانا بچانا نہیں چلا جائے گا, ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کر نہیں چلا جائے گا, ان کی ہر بات پہ لبیک نہیں کہا جائے گا, بلکہ ان کا راستہ الگ ہوگا, ان کا راستہ الگ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے اپنا راستہ الگ کر لیا, ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے اپنا راستہ الگ کر لیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا راستہ الگ کر لیا کہ تمہارا راستہ الگ ہے, میرا راستہ الگ ہے. تم اور میں کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتے, کسی حال میں نہیں ہو سکتے. لا اعبد ما تعبدون, تمہارے میرے درمیان فرق ہے. میں تم جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے. مگر اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں, یہ لا والا فرق ہٹا دو, وہ سب ایک ہو جائے. لا ہٹا دیا سب کچھ ایک ہی ہو جائے گا. لا ہی کا تو فرق ہے. اگر لا ہٹا دے آپ تو پھر تو بھائی جو چیز کی عبادت تم کرتے ہو اس کی میں بات کرتا ہوں, جس کی آپ کرتے ہو اس کی ہم کرتے ہیں, اس کی تم کرتے ہو اس کی ہم کرتے ہیں, جس کی میں کرتا ہوں اس کی تم کرتے ہو, جو تمہارا دین وہ میرا دین. لو سب پوری سورہ پڑی ہے, کافرون کا آپریشن ہو گیا. وہ قل یا ایھا الکافرون ہے ہی اس وقت تک جب تک اس میں لا رکھا ہوا ہے. اگر لا ہٹا دیں آپ کلمے سے تو کلمہ طیبہ ختم ہو گیا. کلمہ طیبہ کی بنیاد ہی لا پر رکھی گئی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ, مگر سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. یہ جو اس کو اختیار کرے گا ظاہر ہے کہ وہ ہمارے دین پر ہے, ہم اس کے دین پر ہیں. اور جو اس میں فرق, وہ جو فرق تو کرنا ہی پڑے گا. جس طرح دن اور رات کا فرق ہے کہ صاحب آپ دن رات کا فرق ہٹا دیجیے اب تو دنیا ختم ہو گئی ہے. کتنا ہی کچھ کر لیجیے آپ دن اور رات کا فرق رہے گا. آپ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لائٹیں جلا لیں مگر آپ رات کو دن سے تبدیل نہیں کر سکتے, دن ہی ہوگا. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین اسلام ہے
جو دین فطرت ہے، جو اس کے مطابق اپنے آپ کو سانچے میں ڈھالے گا یہی صحیح ہوگا، اور جو اس کے علاوہ کسی اور کو اختیار کر رہا وہ اس کی اپنی راہ ہوگی، وہ اس کا اپنا گھڑا ہوا چیز ہوگی، وہ اس کی اپنی عقل ہوگی، اور ضروری نہیں کہ وہ اپنی عقل سے صحیح فیصلے کر رہا ہو، اس لیے کہ عقل اگر فیصلے کر دیتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحی بھیجنے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص سے کہتا ہے کہ تم اپنے عقل کے مطابق فیصلہ کر لو، جو آپ فیصلے کرو گے وہی ہمیں قابل قبول ہے۔ نہیں، یہ بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جس طرح تمہاری آنکھ ایک لمٹ پہ جا کے ٹھہر جائے گی، اس سے آگے کا نہیں دیکھ سکتی، اسی طرح تمہاری عقل بھی ایک مقام پر ٹھہر جائے گی، نفع نقصان کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرے گا، اور وہی وحی ہے، اسی کے آپ کو پابند چلنا ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے۔ لہذا اللہ فرماتا ہے کہ ان کو عذاب پر عذاب دیا جائے گا بما کانوا یفسدون، اس لیے کہ وہ دنیا میں فساد برپا کرتے تھے اور فساد برپا کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت فساد برپا کرنے کی اجازت نہیں دیتی، کسی بھی میدان میں، کسی بھی میدان کے اندر وہ فساد برپا کرنے کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت نہیں دیتی۔ ایک آدمی جب اللہ کی شریعت کو نہیں مانتا تو وہ زنا کی راہ سے فساد مچاتا ہے، آج اس کوٹھے پر ہے، پرسوں اس ہوٹل میں ہے، آج یہاں ہے، پرسوں وہاں ہے، جب اس کے پاس دولت آتی ہے تو دنیا کی حسینائیں تلاش کرتا ہے، یہ فساد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک لمٹ ہے، لمٹ ہم بتا رہے ہیں کہ ایک انسان کو 4 عورتوں سے بیک وقت نکاح کرنے کی اجازت ہے، بیک وقت وہ 5 سے بھی لطف اندوز نہیں ہوتا، بس اس سے آگے جو ہے وہ پھر جانور پناہ ہے، اس سے آگے پھر وہ جانور ہے، اور وہ جانور بھی ایسا نہیں کرتے، جانور بھی اپنی خواہشات کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں، لیکن پھر یہ جانوروں کے بھی حد سے گزرا ہوا ہے۔ اب اس پر اسلام سزا نافذ کرے گا، اب اس پر سزا نافذ کی جائے گی۔ اگر آپ کا جانور ہی اگر آپ کے کھیت سے ہٹ کر کہیں اور منہ مارے اور کسی اور کے چلا جائے تو آپ اس کو اٹھا کے ماریں گے نہیں، اس کو اٹھا کے ڈنڈا لگا دیا گیا، ہم منع کر رہے ہیں، یہ دوسرے کھیت ہے، یہاں پہ تو نے کیوں منہ مار لیا، وہ بیچارہ بے جان ہے، اس کو بھوک لگی ہوئی تو اس نے ایک مار لیا، اٹھا کے آپ نے اس کو ایک ڈنڈا لگا دیا، رسید کر دیا اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر دوبارہ بات آئی، مضمون ختم ہو رہا ہے، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو کھڑا کریں گے، شہیدن علیہم من انفسہم، انہی میں سے وہ گواہ ہوگا، یعنی وہ نبی انہی میں سے آئیں گے، کہیں اور سے نہیں۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاء، اور ہم آپ کو بھی بطور گواہ ان پر پیش کریں گے۔ ہؤلاء سے مراد کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اہل عرب کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 2 طریقے سے ہوئی، عربوں کے لیے بعثت خاصہ ہے اور تمام عالم کے لیے بعثت عامہ ہے، یعنی عربوں کے درمیان تو آپ انہی میں سے آئے کیونکہ آپ عرب تھے، تو آپ کی بعثت خاصہ ہوئی عربوں کے لیے، اور بعثت عامہ ہے آپ کی تمام انسانیت کے لیے، اور قیامت تک آپ کے صحابہ کے واسطے سے، آپ کی امت کے واسطے سے آپ کی بعثت عام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس طرح ہم اور امتوں کو ان کے امتوں پر کھڑا کریں گے، اسی طرح ہم آپ کو ان پر کھڑا کریں گے، آپ اپنی امت پر کھڑے ہوں گے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر کتاب کو اتار دیا، ہم نے آپ پر کتاب یعنی قرآن کو اتار دیا، لکھ دیا ہم نے آپ پر قانون ضابطے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا اس میں بیان موجود ہے۔ اب کہیں اور آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ذرا کھنگال کے دیکھیں رومن نے کیا قانون بنایا ہے، اور ذرا دیکھیں کہ انہوں نے چائنیز لوگوں نے کیا قانون بنایا ہے، دیکھوں اس میں جا کر کے ہو سکتا ہے اس میں کچھ بھلا نکلا ہے، اس میں کچھ اچھا نکلا ہے، کچھ اس سے اختیار کر لوں، نہیں، تبیانا لکل شیء، تمام احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کر اس میں بیان کر دیے ہیں، آپ کو اسی سے پر چلنا ہے۔ اور فرمایا یہ جو ہم نے بیان کیا ہے یہ کیا ہے، وہدن، اب رہنمائی کہیں اور سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آپ یہ سوچیں کہ صاحب یہودی تو ہم سے بڑے چالاک ہیں اور بڑا کیا مائنڈ ہے، کیا دماغ اللہ نے ان کو دیا ہے، لہٰذا کچھ چیزیں ان سے ادھار لے کر کے چلنا، بالکل نہیں۔ ہدن، یہ سراپا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہدایت ہے، یہی گائیڈ نامہ ہے، ورحمتن، اور اہل ایمان کے لیے سراپا رحمت دی۔ جب وہ اس پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان پر اترے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے رحمت اتارے گا اور زمین ان کے لیے خزانے اگل دے گی۔ تو یہ کتاب رہنمائی بھی کرے گی، اور جب اس پر چلیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کو آ کر کے ڈھانپ لے گی۔ جس طرح ایک فرما بردار ملازم پر اس کا مالک اپنی محبت کا اظہار فرماتا ہے، جس طرح فرما بردار اولاد پر ماں باپ کس طرح اپنی دل اور اپنی محبت اور شفقت کا اظہار فرماتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو جس کو یہ کتاب دی گئی پھر وہ اس کتاب کی رہنمائی میں چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کے ساتھ ساتھ چلیں گی۔ وبشریٰ للمسلمین، اور یہ کتاب مسلمانوں کے لیے بشارت ہے، جگہ جگہ آپ کو بشارت سناتی نظر آئے گی
جگہ جگہ قرآن جو ہے وہ جنت کی بشارت آخرت کے اعتبار سے سناتا نظر آئے گا، اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کی، سربلندی کی، کامیابی کی اور بشارتیں سناتا نظر آئے گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے، اس کے مومنین کے لیے ہے۔ تو یہ کتاب بشارت بھی ہے تمہارے لیے، جگہ جگہ پر آپ کو بشارت سناتی ہے، خوشخبریاں سناتی ہے، جنت کی بشارت دے دیتی ہے، دنیا میں کامیابی کی بشارت دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی باتیں اس قرآن کریم کے ذریعے سے قرآن کے پڑھنے والوں اور ماننے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے ہیں۔ یہ ہے وہ کتاب جو اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ پر اتاری ہے۔ اور اگلی آیت میں یہ حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ حکم دیتا ہے، آپ کو سیدھے اگلے ہفتے آئے گی انشاءاللہ، اللہ حکم دیتا ہے تم کو احسان کا انصاف کرنے کا، احسان کرنے کا، قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کا، اور برائیوں سے روکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور بے حیائی کی باتوں سے تمہیں روکتا ہے، بغاوتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ تو پہلے کتاب کو بیان کیا کہ اب اس کتاب کے ذریعے سے تم عدل و انصاف قائم کر سکو گے، اس کتاب کو چھوڑ دو گے تو نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے تم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے رب ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے مولا ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم تیرے دربار میں اے مولا کریم حاضر ہوئے، تیرے گھر میں آ کر جمع ہوئے، تیری کتاب سے ہم نے نفع حاصل کیا۔ اے مولا کریم اس کتاب کی ایک ایک آیت کو ہمارے دل اور دماغ میں اتار دیجیے۔ اے اللہ اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرما دیجیے۔ اے مولا اس کتاب کی آیات پر ایمان و یقین ہمارا کامل فرما دیجیے۔ اے اللہ جس طرح تو نے اس کتاب کے ذریعے سے پچھلی قوموں پر جو ہم سے پہلے گزری ہیں، اے مولا کریم ان پر رحمت نازل فرمائی تھی، ہم پر بھی اس کی بدولت سکینہ اور رحمت نازل فرما۔ اے مولا ہم اس قابل کہاں تھے کہ تیری کتاب کو چھو سکتے، اے مولا ہم اس لائق کہاں تھے کہ تیری کتاب کا ایک حرف پڑھ سکتے، تو نے پڑھنے اور سیکھنے کے لائق بنایا۔ اے مولا تیری ہر نعمت کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، تو نے ہمیں عقل سے نوازا، اگر عقل نہ ہوتی تو ہم پاگل جانوروں کی طرح گھوم رہے ہوتے اور زمانہ ہم پہ پتھر برسا رہا ہوتا۔ اے مولا اس عقل کو ہماری مزید عقل کو مولا کریم دانش مندی نصیب فرما، تاکہ ہم اپنی دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے والے بن جائیں، اس عارضی گھر کے لیے زیادہ فکر نہ کر کے اپنے آخرت کے گھر کی فکر کی تیاری مصروف ہو جائیں۔ اے مولا کریم وہ زمین پر تو نے مختلف شکل کے لوگ پیدا فرمائے، کسی کو امیر تو کسی کو غریب، کسی کو دکھ میں رکھا کسی کو سکھ میں، کسی کو صحت مند بنایا کسی کو بیمار، تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم عبرت حاصل کر سکیں۔ اے مولا کریم ہمیں جو نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کو ہم سے چھین نہ لینا، مزید نعمتیں ہمیں نصیب فرما۔ اے مولا تیرا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں اور نعمتوں سے نوازوں گا۔ اے مولا ہم نے پیشانیاں جھکا کر تیرا شکر ادا کیا ہے، اب ہاتھ پھیلا کر اپنی زبان سے تیرے شکر گزار ہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کی عطا ہے، اگر ایک لمحے کے لیے آپ چھین لیں تو کون ہے جو آپ کے ہاتھ کو پکڑ سکتا ہے۔ اے مولا کریم ہم پر نعمتوں کی بارشیں فرما دے، ہم پر نعمتوں کی برسات فرما دے۔ اے مولا کریم ہمارے عزیز و اقارب جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، بھائی انس جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل نصیب فرما۔ مولانا انس کی طبیعت خراب ہے، مولا کریم دواؤں میں صحت یابی کے اثرات پیدا فرما۔ اے رب کریم جس نے بھی ہم سے دعا کے لیے کہا ہو، کسی پریشان حال نے کہا ہو، اس کی دعا کو قبول فرما۔ کسی مقروض نے قرض کی ادائیگی کے لیے کہا ہو، اس کی قرض کی ادائیگی کی شکل غیب سے پیدا فرما۔ کسی باپ نے اپنی بیٹی کے نکاح یا اس کے رشتے کے لیے ہم سے دعا کی درخواست کی ہو، اے مولا اس کی دعا کو قبول فرما۔ اے رب کریم کسی بیمار نے اپنی صحت کے لیے درخواست کی ہو، ہم میں سے کسی سے اس کی دعا کو قبول فرما۔ یہاں جتنے حضرات اس قرآن کی نسبت پر جمع ہوئے، آج یا آج سے پہلے جمع ہوتے رہے، اے مولا ان سب کے جمع ہونے کو قبول فرما۔ ہماری اس مجلس کو پوری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بنا دیجئے۔ اے مولا کریم پورے گناہوں کا کفارہ بنا دیجئے۔ اے رب کریم کل قیامت میں ہمارے کسی ایک عمل کو قبول فرما کر ہمارا بیڑا پار فرما دینا، بن حساب کتاب کے ہمیں جنت میں داخل فرمانا، جیسے آج تو نے بغیر حساب کے ہمیں روزی روٹی عطا فرمائی ہے، بغیر حساب کتاب کے رزق عطا فرمایا ہے، تو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے ہمیں گمان نہیں ہوتا۔
اے مولا کریم نہ ہم نے کبھی بچپن میں سوچا تھا کہ ایسی نعمتیں ہمیں مل جائیں گی. اے مولا کریم تو نے ہمارے بچپن سے ہماری جوانی کو بہتر بنایا, اب ہمارے بڑھاپے کو ہماری جوانی سے بہتر بنا دینا اور ہماری دنیا سے آخرت کو بہتر بنا دینا. اے مولا کریم ہماری ہر صبح کے مقابلے شام کو بہتر بنانا اور ہر آنے والے دن کو ہمارے پہلے دن سے بہتر بنا دینا. اے رب کریم تیرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے, تو نے اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, تمہارا ہر دن پہلے دن سے بہتر ہوگا. اے مولا کریم آپ نے اپنے نبی کو ہر دن بہتر ہی دکھایا. ایک دن وہ تھا کہ وہ طائف کی گلیوں میں اکیلے تھے اور ایک دن وہ تھا کہ فتح مکہ کے بعد وہ 12,000 کا لشکر طائف میں ایک حاکمانہ شان سے گھوم رہے تھے. اے مولا کریم ایک دن یہ تھا کہ وہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے اور کعبے کی چابیاں انہیں سجدے کے لیے نہ دی جا رہی تھی, اور ایک دن وہ تھا کہ 10,000 کا لشکر لے کر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو پورا مکہ ان کے استقبال کے لیے سمٹ آیا تھا. اے مولا تو نے اپنے نبی کو ہر دن بہتر دکھایا, اب ان کی امت کے دن کو بھی بہتر فرما دیجیے. اے مولا کریم صدیاں ہو گئی ہمیں روتے روتے, اے رب کریم صدیاں ہو گئی ہمیں تڑپتے تڑپتے, آج ملک شام خون کی ندیوں میں ڈبو دیا گیا. ساری دنیا نے ایسا لگتا ہے کہ ہتھیار انہی کے لیے تیار کیے تھے, ہمارے وہ معصوم بچے جو رات دن تڑپ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. اے مولا کریم ان کے بھائی جن کے باپ کے سائے اٹھ گئے اور جن کے بڑے بھائی قتل کر دیے گئے, ایسے ایسے معصوم بچے جو اپنے چھوٹے بھائیوں کو لے کر آج پتھروں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. اے رب کریم کوئی ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں. ملک شام آج خاک خون میں تڑپ رہا ہے. اے رب کعبہ وہ اسلام کا مرکز ہے, وہاں تیرا مرکز بیت اللہ کی جگہ بیت المقدس قائم ہے. اے مولا ان شام کے بچوں کو صبر و سکون عطا فرما. ان کا صرف یہی جرم ہے کہ وہ تجھ پر ایمان لے کر آئے, ان کا جرم یہی ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے, ورنہ انہوں نے کس کے ماتھے پہ تھپڑ مارا ہے, انہوں نے کس کے گھر کی طرف پتھر پھینکا ہے. اے رب کریم ان کی مدد فرما دیجئے. ساری دنیا کے مسلمان مدد کو نہ پہنچ سکتے ہیں نہ پہنچنے کے قابل ہیں. اے مولا کریم ہمارے تو دل پلٹ گئے اور ہمارے دل بھی ان کی طرف نہیں ہیں. ان کے آنسوؤں کا ہمیں کوئی احساس نہیں, ان کے زخموں کا ہمیں کوئی احساس نہیں. رات و دن اسپتال بھرے پڑے ہیں, کوئی ایک سوئی نہیں جو ان کے زخموں کو جا کر سیدھے. اے مولا کریم وہ ملک شام جو برکت کی سرزمین ہے آج پھر آزمائشوں میں گھری ہوئی ہے. اے رب کعبہ وہیں سے اسلام کی نشر و اشاعت کو شروع فرما دیجئے اور اسے اسلام کا مرکز بنا دیجئے. اے مولا کریم یہی وہ جگہ ہے جہاں تو نے حضرت ابراہیم کو پناہ دی, جہاں حضرت لوط علیہ السلام نے جا کر پناہ لی, جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پناہ ملی. یہی حضرت عیسیٰ کا ہیڈ کوارٹر ہے اور یہی امام مہدی کا ہیڈ کوارٹر ہے. رب کریم دجال کی ساری فوجوں نے اسے گھیر لیا ہے اور ساری دنیا امنڈ پڑی ہے. اے مولا کریم ہم تو اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ اپنے ان بچوں کے لیے رو تک نہیں سکتے اور ان کے لیے آنسو تک نہیں بہا سکتے. ہمارے آنسو بھی ہیں تو مولا کریم وہ غیروں کے لیے. اے رب کعبہ ہمارے آنسوؤں کو قبول فرما. اے مولا کریم حالات کو تبدیل فرما دیجئے اور اب اسلام کے سورج کو پوری دنیا میں جگمگا دیجئے. اے مولا کریم بہت موقع مل گیا شراب پینے والوں کو حکومتیں کرنے کا, زنا کرنے والوں کو حکومت کرنے کا اور قتل کرنے والوں کو حکومت کرنے کا. اے مولا فسادیوں کی گردنوں کو ناپ لیجئے اور اپنے کلمے کو زمین پر نافذ فرما دیجئے. اسلامی شریعت کے نافذ کرنے والے اسلام کے دیوانے اسلام کو عطا فرما دیجئے. اے رب کعبہ جب کل پوری دنیا گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی تو یہی سرزمین عرب تھی جہاں سے اسلام کے دیالے نکلے, جہاں سے اونٹوں کے چرانے والے نکلے اور جہاں سے بکریوں کے چرانے والوں نے پھر پوری دنیا کی قیادت اور امامت کی. آج یہ زمین و آسمان اور پوری دنیا کے ٹکڑے پھر انہی صحرائے عرب کے دیوانوں کا انتظار کر رہے ہیں. اے اپنی کتاب ان کو دینے والے, اے عربی زبان میں قرآن ان کے سامنے نازل کر دینے والے, وہی سرزمین ہے جو اسلام کا مرکز ہے, جہاں ساری دنیا کی نعمتیں تو نے رکھی ہوئی ہیں. اے مولا ان کو پھر سے اٹھا اور پھر دنیا کا امام بنا کر پوری دنیا پہ غلبہ نصیب فرما. اے اللہ, اے مولا کریم تو ہر چیز پہ قادر ہے, تو جہاں سے چاہے اپنے دیوانوں کو کھڑا کر دے, تو جب چاہے جس کو اپنا بنا لے. اے مولا کریم جب تو اپنے بنانے کا فیصلہ فرما رہا ہو, دور حاضر میں تو انتخاب فرما رہا ہو, تو اے مولا اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہمیں قبول فرما. ہماری انگلیاں اسلام کی حمایت میں لکھنے کے لیے قبول فرما, ہماری زبان اسلام کی تائید کے لیے قبول فرما, ہمارے آنسو اسلام کی حمایت میں قبول فرما, ہمارے لہو کے قطرے اسلام کی عمارت کی تعمیر کے لیے قبول فرما.
اے مولا کریم ہماری زندگی کی سانسیں اسلام کے غلبے اور اسلام کی قوت کے لیے قبول فرما. اے مولا کریم تو قبول فرما لے تو ہمارا نصیبہ جاگ جائے گا، اور اگر تو نے ہمیں قبول نہ فرمایا تو ہمارا محتاج نہیں ہے. تو جہاں چاہے نظر ڈال دے، تو جہاں سے چاہے زمزم کا کنواں جاری فرما دے، تو جب چاہے وبیلوں کو استعمال کر کے اپنے گھر کی حفاظت فرما لے. اے مولا کریم ہم آج تڑپ تڑپ کر تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو ہمیں اپنا سچا اور پکا عاشق اور غلام بنا لے. اے مولا ہم پہچانے جائیں تو تجھ سے، ہم جانے جائیں تو تجھ سے. اے مولا ہمارے خون کا ہر قطرہ تیری گواہی دے رہا ہو، جسم کا ہر رواں تیری ذات کی گواہی دے رہا ہو. اے مولا زندہ رہیں تو تیرا نام لیتے رہیں، اور موت آئے تو تیرا کلمہ پڑھ کر دنیا سے رخصت ہوں. ایسی ہمیں سعادت اور توفیق نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.